إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالی کا اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے اور مسلمان بنایا ہے، اور صرف مسلمان نہیں بنایا ہے بلکہ اتباع کتاب و سنت کے منہج پر چلایا ہے جو ہمارے سلف کا منہج تھا اور جس کی اتباع کیے بغیر نجات نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آپ تمام لوگوں کا اور خاص طور سے اکرم بھائی اور جنہوں نے بھی اس قسم کی مجلس کا انعقاد کیا ہے اور کرتے رہے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اکرم بھائی سے جو اس مجلس کے سلسلے میں، آج کے اس پروگرام کے سلسلے میں ہماری بات ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ لوگ آ کے تقریریں بہت کرتے ہیں اور درس لمبا بھی دیتے ہیں، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات کے موضوع پر آپ کوئی لمبا درس یا تقریر کرنے کے بجائے مختصر سا جو ہے کلام کرنے کے بعد میں ہمارے حاضرین کو موقع دیں کہ وہ خود سوالات کریں اور آپ جواب دیں۔ اس واسطے کہ ایک مقرر جب کسی موضوع پر خطاب کرتا ہے تو اپنے حساب سے ایک نقشہ بنا کے آتا ہے اور جو باتیں اس کے نزدیک اہم ہوتی ہیں ان کے بارے میں وہ جو ہے بولتا ہے اور روشنی ان پر ڈالتا ہے، لیکن ہمارے حاضرین کے دلوں میں کیا کیا سوالات ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں، سب کو وہ نہیں سمجھتا۔ اس واسطے حاضرین کو زیادہ بولنے کا موقع دینا چاہیے اور سوال جواب کی مجلس ہونی چاہیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا کہ اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو اہل علم سے سوال کر لیا کرو، اہل علم سے پوچھ لیا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عام طور سے جو ہے سوال جواب ہوا کرتا تھا۔ خود قرآن کریم میں بھی کئی جگہ اس کا تذکرہ ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ حالت حیض میں عورت کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ بھئی یہ گندی جگہ ہے، حیض کی حالت میں وہاں گندگی رہتی ہے، اس واسطے سے جب تک وہ پاک صاف ہو کر کے نہا نہ لیں اس وقت تک ان سے اس معاملے میں دور رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی سوال آپ سے لوگ پوچھتے ہیں اور اس کا جواب بھی دے دیا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، شراب پینا جائز ہے اور پئیں کہ نہیں پئیں، جوا کھیلیں کہ نہیں کھیلیں، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت گناہ ہے، اس کے نقصانات بہت ہیں، تھوڑا سا فائدہ بھی ہے۔
کبھی کبھی شراب کی وجہ سے آدمی دن بھر کا تھکا مارا دنیا بھر کے ٹینشن میں رہتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو سکون مل جاتا ہے، لیکن نقصانات زیادہ ہیں، اس واسطے کہ شراب پینے کے بعد آدمی کی عقل جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ضائع ہو جاتی، پھر اس کو ہوش نہیں رہتا کہ کیا اس کی زبان سے نکل رہا ہے، کہاں ہے، کس سے مخاطب ہے، کچھ نہیں، اٹھ پڑانگ مت ہوتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی شراب پی کر کے اتنا مدہوش ہوتا ہے کہ گندی نالی میں جا کے پڑا رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جنت میں ہوں، بڑی اس میں ہے، تو اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح جوا کھیلنے والے ایک آدھ مرتبہ جیت بھی جاتے ہیں اور سوچتے ہیں بڑا فائدہ ہو گیا ہے، لیکن عموماً نقصانات ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجیے کہ ان دونوں میں گناہ اور نقصان زیادہ ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، اور اسی سے یہ قاعدہ بتا دیا کہ دنیا کی ہر چیز میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہے اور نقصانات بھی ہیں، تو حلال اور حرام کرنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس چیز کے فوائد زیادہ ہیں یا اس چیز کے نقصانات زیادہ ہیں۔ جن چیزوں کے نقصانات زیادہ ہوں گے وہ سب حرام ہو جائیں گے، اور جن چیزوں کے فائدے زیادہ ہوں گے ان کو حلال کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک سوال ایسے بھی ہوا تھا، آپ سے پوچھا گیا یسألونک عن الأہلۃ قل ہی مواقیت للناس، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ چاند نکلتا ہے تو بہت باریک سا رہتا ہے، اس کے بعد میں پھر موٹا اور بڑا ہوتا جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ پورا 14ویں کا چاند اتنا بڑا خوبصورت اور جو ہے کافی روشن رہتا ہے، پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، اس کے بعد میں پھر کم ہونا شروع ہوتا ہے، کم ہوتے 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 بالکل وہی پہلے شکل میں پہلے روز کے چاند کی طرح ہو جاتا ہے، پھر غائب بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیوں کمی بیشی اس میں کیوں ہوتی ہے، لوگ یہ پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کہہ دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے وقت معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اس سے لوگ اپنی تاریخ جان جاتے ہیں، یہ پہلی تاریخ کا چاند ہے، یہ دوسری تاریخ کا ہے، یہ تیسری تاریخ کا ہے، چوتھی کا، چاند دیکھ کے ہی جان جاتے ہیں کہ آج عربی کی 7ویں تاریخ ہوگی، 8ویں تاریخ ہوگی، 14ویں تاریخ ہے اور اس کے بعد کی ہوگی، تو اس طریقے سے جان جائیں گے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے سوالات ہوتے تھے، حتیٰ کہ حدیث جبریل ہمارے علماء نے پڑھا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آتا ہے، بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہے اور جو ہے اس کے اوپر تھکان کے کوئی آثار نہیں، سفر کا کوئی اثر اس کے اوپر ظاہر نہیں ہے اور کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے۔ اب وہ آ کے آپ بیٹھے ہوئے تھے اندر، آپ کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے محمد ہم کو ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں بتا دیا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو، اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اس کی آسمانی کتابوں پر ایمان رکھو، فرشتوں پر ایمان رکھو اور یوم آخرت پر ایمان رکھو اور تقدیر پر۔ تو ارکان ایمان 6 بتایا، اس کے بعد میں کہا اسلام کے بارے میں بتائیے، آپ نے اسلام کے بارے میں بتا دیا، ارکان 5 جانتے ہوں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرو، نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور استطاعت ہو تو حج کرو۔ اسی طریقے سے احسان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو سکے تو اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یہ احسان کی تعریف تھی۔ پھر قیامت کے بارے میں پوچھا قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی قیامت کی علامت یہ ہے یہ ہے یہ ہے، بس علامت بتا دیا۔ اس کے بعد میں وہ صاحب جو سوال کر رہے تھے بے تکلفی سے اٹھ کے چلے گئے۔ پھر بعد میں رسول اللہ نے پوچھا کہ جانتے ہو آدمی جو سوال کرنے آیا تھا اور جس نے سوال کیا تھا وہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تو نہیں پہچانتے ہیں، ہمارے جان پہچان کا بھی کوئی آدمی نہیں تھا اور سفر کی علامتیں بھی اس کے اوپر ظاہر نہیں تھیں۔ تو اس کے بعد میں رسول اللہ نے کہا رہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ لوگ نہیں پوچھتے ہیں، شرماتے ہیں، تو اس طریقے سے جبریل علیہ السلام نے دین کو سکھانے کے لیے آ کر کے لوگوں کے سامنے آپ سے سوال کیا اور آپ نے جواب دیا، اور لوگ جانیں گے ارکان ایمان کتنے ہیں اور کون کون ہیں، اور ارکان اسلام جو ہے کتنے ہیں اور کون کون ہیں، احسان کس کو کہتے ہیں اور قیامت کی نشانیاں کیا ہیں وغیرہ بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین بھی سوال کیا کرتی تھیں،
حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا بہت مشہور صحابیہ ہیں، ایک مرتبہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، حق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ شرم نہیں کرتا ہے، شرم کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، کوئی اہم بات ہو پوچھنا ہو تو بلا شرم کے پوچھ لیا کرو۔ پھر انہوں نے یہ تمہید باندھنے کے بعد میں یہ کہا کہ اگر کوئی عورت سوتے میں خواب میں یہ دیکھتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ یا کسی بھی مرد کے ساتھ ہم بستری کر رہی ہے اور اس کے بعد میں پھر نیند اس کی کھلے تو اس کے اوپر غسل واجب ہے کہ غسل واجب نہیں ہے، مردوں کا احتلام ہو جاتا ہے تو غسل کرتے ہیں، اور ایسے خواب دیکھے تو اس کے اوپر غسل واجب ہے کہ واجب نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر منی نکل آئی ہے، باہر دیکھ لیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر غسل واجب ہے۔ جیسے مرد خواب دیکھتا ہے لیکن اگر منی کا انزال نہ ہو تو ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہے، لیکن منی کا انزال ہو اور کپڑا بھیگ جائے تو اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ یہی حال خواتین کا ہے۔ دوبارہ کہنے کا مطلب ہے کہ سوال و جواب کا ثبوت کتاب اللہ سے بھی ہے، سنت رسول اللہ سے بھی ہے۔ مرد بھی پوچھتے تھے، عورتیں بھی پوچھتی تھیں، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام نے بھی آ کر کے پوچھا ہم لوگوں کو، صحابہ کرام کو سکھانے کے لیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زیادہ ہم لوگ بولنے سے ڈرتے تھے، سوال جواب کرنے سے ڈرتے تھے، اس بات سے انتظار کرتے تھے کوئی دیہاتی آدمی آ جائے جو بہت زیادہ ادب و احترام نہیں جانتا ہے تو آ کر کے آپ سے سوالات کریں اور آپ جواب دیں اور ہم لوگ بھی جو ہے سیکھ جائیں اور جان جائیں مسئلہ۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے سوال جواب کی مجلس سنت نبی سے ثابت ہے اور دعوت و تبلیغ کا ایک ذریعہ ہے، دعوت و تبلیغ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ جیسے خطبہ دے دیتے ہیں، جلسے میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں، درس حدیث درس قرآن ہوتا ہے، اس طریقے ایک طریقہ دعوت و تبلیغ کا یہ سوال و جواب کا بھی طریقہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بہرحال آج کی مجلس سے سوال و جواب کے لیے ہے اور اس کے لیے موضوع بھی مجھے بتا دیا گیا تھا کہ موضوع ہوگا زکوٰۃ کا، زکوٰۃ کے موضوع پر، کیونکہ ابھی رمضان آنے والا ہے، لوگ زکوٰۃ وغیرہ نکالیں گے تو زکوٰۃ کے موضوع پر انشاءاللہ سوال جواب کی مجلس ہوگی۔ زکوٰۃ کے بارے میں آپ حضرات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے اور قرآن میں کئی جگہ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو نماز قائم کرنے کا بھی حکم ہے اور زکوٰۃ دینے کا بھی حکم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے۔ وضو کر کے آدمی آ کر کے مسجد میں نیت باندھ کر کے کھڑا ہوتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، پھر رکوع میں جاتا ہے، رکوع سے سر اٹھاتا ہے، سجدے کرتا ہے، تشہد میں بیٹھتا ہے، اس طریقے سے اس میں پیسہ نہیں خرچ ہوتا ہے۔ اسی واسطے یہ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر فرض ہے، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے شہری ہو، چاہے دیہاتی ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، سارے مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، الا ہے کہ کوئی مجنون ہے، پاگل ہے تو وہ تو مرفوع القلم ہے۔ تو ہر عاقل بالغ آدمی کے اوپر، نابالغ بچوں کے اوپر نماز فرض تو نہیں ہے، لیکن جیسے ہی 7 سال کے ہو جائیں گے ان کو بھی نماز کا حکم دیا جائے گا اور نماز پڑھنے کا، وضو کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ 10 سال کے ہو جائیں گے تو پھر اب نماز ان کے اوپر تقریباً واجب ہونے کے قریب ہے، اس واسطے سے انہیں مار مار کے نماز پڑھایا جائے گا تاکہ جب بالغ ہو جائیں اور نماز فرض ہو تو اس وقت ایسا نہ ہو کہ ہم تو نماز نہیں جانتے، ہم تو وضو کرنا نہیں جانتے، ہم تو مسجد کبھی گئے ہی نہیں ہیں، کیسے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ 10 سال کے بعد لازمی طور سے ان کو نماز پڑھاؤ تاکہ جب وہ نماز ان کے اوپر واجب ہو تو پڑھنا جانتے ہوں، اس کی اہمیت جانتے ہوں، اس کے فائدے جانتے ہوں۔ تو یہ نماز کے ایسے ہی زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی وآتوا الزکوٰۃ کا، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں یمن کی طرف بھیجا دعوت و تبلیغ کے لیے تو ان سے کہا انک تاتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فانهم قالوا ذلك فاخبرهم بان الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فانهم اطاعوك فأخبرهم بأن الله قد فرض عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم إلى آخر الحديث۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا
تو ان سے کہا کہ آپ یمن جا رہے ہو، وہاں پر تمہاری ملاقات اہل کتاب سے ہوگی، یعنی عیسائیوں سے اور یہودیوں سے ہوگی، جن کے پاس آسمانی کتاب ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اس بات سے ان کو سب سے پہلے دعوت دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، یعنی ان سے یہ کہنا کہ یہ اقرار کرو دل سے بھی اور زبان سے بھی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب تک یہ نہیں کہو جب تک مومن نہیں ہوگے۔ سب سے پہلے کیا اقرار کرنے کے لیے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ ویسے دنیا میں بہت سارے معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں، جتنے کنکر اتنے شنکر، لیکن معبود برحق صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے، جو عبادت کے لائق ہے، جو عبادت کا مستحق ہے۔ اور اس کا بھی، جس کی بھی شہادت دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ نے آپ کو بھیجا ہے تمام دنیا والوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، قرآن کی شکل میں اور احادیث کی شکل میں۔ پھر جب وہ اقرار کر لیں اور کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیں، دل سے بھی زبان سے بھی، تب انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 5 وقتی نماز فرض کی ہے۔ تو دیکھیے اس حدیث سے معلوم تھا کہ سب سے پہلی دعوت لوگوں کے درمیان میں کس چیز کی ہونی چاہیے؟ توحید کی اور توحید و رسالت کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی۔ جو لوگ توحید اور رسالت کی دعوت نہیں دیتے اور دوسری چیزوں کی دعوت دیتے ہیں، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انہیں نہیں معلوم ہے، جو آپ کے طریقے پر دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ خیر، آپ نے بتایا سب سے پہلی دعوت تمہاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ جب اقرار کر لیں تب یہ بتاؤ کہ ان کے اوپر 5 وقت کی نمازیں ہر شب و روز میں واجب ہیں۔ 5 وقت کی نمازیں ان کے اوپر ہر شب و روز میں، یعنی ہر دن اور رات میں 24 گھنٹے میں ان کے اوپر 5 وقت کی نمازیں واجب ہیں۔ تو 5 وقت کی نماز روزانہ پڑھنی واجب ہے، خالی جمعہ نہیں واجب ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جمعہ پڑھ لیں گے بس چھٹی ہو جائے گی، بعض لوگ تو خالی عیدین پڑھتے ہیں تو وہ بھی نہیں کرتے۔ ہاں، ہر روز 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ آپ نے کہا یہ بتاؤ، اگر یہ بھی مان لیں تو ان سے یہ بتاؤ کہ ان کے مالوں میں اللہ نے صدقہ واجب کرا دیا، یعنی زکوٰۃ واجب کیا ہے، جو ان کے مالداروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ زکوٰۃ کی تعلیم دینے کے لیے اور اس کا مسئلہ بتانے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ بھائیو، اسلام کا جو نظام زکوٰۃ ہے، یہ اب بولیں تو یہ جانیے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ نماز کون سی عبادت تھی؟ بدنی عبادت تھی۔ اور زکوٰۃ کون سی عبادت ہے؟ مالی عبادت ہے۔ اس واسطے جس کے پاس نصاب بھر کا مال ہوگا اور 1 سال گزر جائے گا، اسی کے اوپر یہ زکوٰۃ واجب ہے۔ جس کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے اس کے اوپر یہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کچھ دنوں کے لیے مال ملا مگر 1 سال اس پر نہیں گزرنے پائے اور ختم ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسلام نے جو ایک زکوٰۃ کا جو ہے نظام عطا کیا ہے، وہ عبادت کی عبادت بھی ہے اور ایک اقتصادی نظام بھی ہے، ایک اقتصادی نظام بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج جو دراسہ کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے جو زکوٰۃ کا نظام دیا ہے، اگر سارے مسلمان اس نظام پر عمل کرنے لگیں اور باقاعدہ اپنے مالوں کا حساب کر کے زکوٰۃ صحیح دینے لگیں تو مسلمانوں میں کوئی مانگنے والا نہیں رہے گا، کوئی مانگنے والا نہیں رہے گا۔ سب کو ان کے مالوں سے اتنا حصہ ملے گا کہ جو ہے ان کی غربت ختم ہو جائے گی، انہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ ایک نظام بنا کر کے دے دیا ہے، اس نظام کو واجب کر دیا ہے، اس کو اسلام کا ایک اہم رکن قرار دیا ہے۔ چنانچہ شہادت لا الہ الا اللہ کے بعد میں کیا ہے؟ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ تو اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اور تیسرے نمبر پر پہلے توحید اور رسالت ہے، اس کے بعد میں نماز ہے، اس کے بعد میں زکوٰۃ ہے۔
ہر مسلمان کے اوپر جس کے پاس زکوٰۃ جس کا مال جو ہے نصاب تک پہنچ گیا ہو اور 1 سال گزر گیا ہو، زکوٰۃ دینا واجب ہے، فرض ہے۔ اگر وہ اس میں کوتاہی کرتا ہے تو بہت سخت قسم کی وعیدیں اس کے اوپر وارد ہیں۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے، تو انہیں دردناک عذاب کی اطلاع دے دیجیے کہ ان کے لیے بہت سخت قسم کا جو ہے عذاب ہے۔ حدیث میں اس کی تشریح آ گئی ہے کہ جس کے پاس سونا نصاب تک کو پہنچ گیا ہے یا زکوٰۃ نصاب تک کو پہنچ گیا ہے اور سال گزر گیا ہے اور اس کے باوجود اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، تو یہی سونے اور چاندی قیامت کے روز کے باقاعدہ ایسے پلیٹ بنا دیے جائیں گے، اور اس کے بعد میں اس کو آگ میں خوب گرم کیا جائے گا۔ گرم کرنے کے بعد یہ جب خوب تیز گرم ہوگا تو اسے پیشانی کو داغ دیں گے، پیٹھ کو داغیں گے، اس کے پہلو کو داغیں گے، اور یہ جو ہے جب تک حساب کتاب مکمل نہیں ہوتا، جب تک یہ سلسلہ 50,000 سال تک چلتا رہے گا، اس طریقے سے سزا دیتے رہیں گے۔ تو بتائیے زکوٰۃ نہ دینے کی سزا کتنی بڑی ہے۔ اس کے بعد میں یہ بھی بتایا کہ جن کے پاس جانور ہیں، چاہے اونٹ ہوں، چاہے بکریاں ہوں اور چاہے گائے بیل ہوں، ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو ان لوگوں کو قیامت کے روز ایک بالکل برابر میدان میں لٹا دیا جائے گا، اور پھر جتنے اونٹ تھے جن کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا ان کو لائن سے کھڑا کر کے کیا جائے گا، اور یہ اس کو رونتے کچلتے اپنے دانتوں سے کاٹتے اور پاؤں سے رونتے ہوئے جائیں گے، یہاں سے جا کر کے جب تک ایک آخری اونٹ یہاں پہنچ جائے گا، جب تک کہ گھوم کر کے پہلے والا اونٹ پھر پہنچ جائے گا، اور اس طریقے سے اس کو کچلتے رہیں گے اور دانتوں سے کاٹتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ جو 50,000 سال تک چلتا رہے گا۔ تو اس طریقے سے سزا جو ہے ان کی مقرر کی گئی ہے، اور اس کا نصاب بھی بتا دیا ہے، کتنا سونا ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی، کتنی چاندی ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اور تمہارے کھیت میں کتنا غلہ پیدا ہوا ہو، تمہارے باغ میں کتنے کھجور پیدا ہوئے ہوں، کشمش پیدا ہوئے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، کس حساب سے دیں گے، پورا سسٹم موجود ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں کے سلسلے میں پورا بتا دیا ہے، کتنی بکریاں ہوں تو زکوٰۃ واجب ہوگی، کتنے اونٹ ہوں تو زکوٰۃ واجب ہوگی، کتنے گائے بیل ہوں گے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، کتنی زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور یہ زکوٰۃ نکالیں گے تو کن کن لوگوں پر خرچ کریں گے، یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ اگر کبھی رمضان میں آیا تو اس موضوع پر بھی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا جو نظام زکوٰۃ ہے وہ بہت ہی منظم ہے اور بہت ہی مفید ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب زکوٰۃ کا نظام مسلمان پوری طور سے عمل کرتے تھے، تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر کے نکلتے تھے کہ کوئی اللہ والا مل جائے جو قبول کر لے، جو لے لے، تو کوئی قبول کرنے والا نہیں ملتا تھا، کوئی قبول کرنے والا، کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا۔ مگر آہستہ آہستہ ہم لوگوں کے اندر مال کی محبت آتی گئی اور آدھا حساب کرتے آدھا چھوڑ دیتے ہیں، اور جتنا پاتے ہیں اتنا دے دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی بات ہے، سب کی بات نہیں ہے، اللہ والے ایسے بھی ہیں جو باقاعدہ ہر سال اپنے مالوں کا حساب کرتے ہیں، کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے وہ سب کرتے ہیں اور دیتے ہیں۔ تو بہرحال زکوٰۃ کا ایک پورا سسٹم ہے اور بہت منظم انداز میں اس کا نظام ہے۔ اس نظام کو اگر لاگو کیا جائے اور مسلمان اس کی تنفیذ کرنے لگیں تو اسلامی معاشرہ کم سے کم جو ہے یہ جو ہے سوال والے ذلت سے بچ جائے گا، اور سب نہایت عزت کے ساتھ جو ہے زندگی گزاریں گے اور اقتصادی نظام ان کا صحیح ہو جائے گا۔ یہ مختصر تمہید ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں کر دی ہے۔ آپ حضرات کے پاس جو سوالات ہوں وہ پوچھ سکتے ہیں، خواتین بھی پوچھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ جس میں فرض ہے وہی نکالے گا، جس پہ نہیں، جیسے گھر میں بیوی ہے، بیوی کا سونا ہے، اس کو سووا نکالے گا، بیوی نکالے گا؟ اصل یہ ہے کہ جس کے پاس زکوٰۃ کا مال ہے، یعنی جو مالک ہے وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جیسے بیوی کے پاس سونا ہے، نصاب کو پہنچ گیا ہے، تو اب اصل زکوٰۃ دینی واجب ہے بیوی کے اوپر۔ اب وہ چاہے اور پیسے ہوں اس کے پاس، اس میں سے نکال دے، یا اسی سونے میں سے کچھ نکال دے، لیکن اگر شوہر اس کی اجازت سے نکالے
تو ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ چنانچہ بہت سارے شوہر جو ہے سوچتے ہیں کہ بیوی کے زیور میں کچھ کم نہ ہونے پائے، اور پوچھ کر کے کتنا ہوتا ہے اپنے پیسے سے دے دیتے ہیں، تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسے بھی ہم کو شوہر ملے ہیں جو کہتے ہیں تمہارا زیور ہے تم ادا کرو، میں کیوں ادا کروں گا؟ اب پھر پوچھتے ہیں کہ کیا شوہر کے اوپر زکوٰۃ دینا بیوی کے زیور کا واجب ہے یا عورت کے اوپر؟ تو ظاہر ہم کیا کہیں گے، بھائی جھگڑا کرتے ہو تو اصلاً بیوی کے اوپر واجب ہے، کیونکہ زیور کے مالک وہی ہے۔ اچھا، زیورات جو عورتوں کے پاس رہتے ہیں ان زیورات کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ زیورات ایسے ہیں جن کے واقعی وہ حقیقی مالک ہیں، ان کو مہر میں وہ زیورات ملے ہیں، ان کے والد صاحب نے ہدیہ دیا ہے، کچھ اور شادی کے وقت ادھر ادھر سے تحفے میں ملے تھے، تو بالکل یہ مالک ہیں۔ اگر وہ صدقہ خیرات کر دیں اور چندے میں دے دیں یا بیچ ڈالیں تو شوہر کو بولنے کا حق حاصل نہیں ہے، اس طریقے سے وہ مالک ہیں۔ تب ایسے زیورات کی زکوٰۃ انہیں کے اوپر واجب ہے، البتہ شوہر ادا کر دے، حتیٰ کہ اس کے ابا ادا کر دیں تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن کبھی کبھی بیویوں کے پاس ایسے زیورات رہتے ہیں جن کی وہ مالک نہیں ہوتی ہیں، شوہر نے کچھ بنا کے دیا ہے اس کو پہننے کے لیے، زیب و زینت کے لیے، اور اسی وقت کہہ دیا کہ اس زیور کے تم مالک نہیں ہو، یعنی اگر چاہو کہ ہم بیچ لیں اور کہیں اس کو خرچ کر دیں تو خرچ نہیں کر سکتے، اس کا مالک میں ہوں، لیکن تم کو پہننے کے لیے زیب و زینت کرنے کے لیے دیا ہے۔ تو ایسے صورت میں زیور کا مالک کون ہے؟ شوہر ہے، تو شوہر کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ایسی صورت میں شوہر کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، بیوی نہ مالک ہے نہ اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو یہ جو ہے اس مسئلے جیسے بیوی اگر 5 چیز فرض ہے اسلام میں، لا الہ الا اللہ اور نماز اور زکوٰۃ اور حج، تو اسی طرح سے کل بیوی بولے تم ہی نماز پڑھ لو، جیسے زکوٰۃ دے دے رہے تو نماز پڑھ لو۔ تو دیکھو نماز اور زکوٰۃ میں فرق ہے۔ نماز دیکھو ابھی میں نے بتایا تھا کہ نماز جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، ہر ایک کے اوپر ہے۔ لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے، اور اس کے سلسلے میں جو ہے ایک حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے جاتے تھے انہوں نے آ کر کے شکایت کی کہ خالد بن ولید نے زکوٰۃ نہیں دی ہے اور آپ کے چچا عباس نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، 2 آدمیوں نے زکوٰۃ نہیں دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد بن ولید نے تو سب جو ہے اپنے جو ہتھیار وغیرہ تھے سب پہلے ہی بیت المال میں دے دیا ہے، اللہ کے راہ میں دے دیا ہے، تو ان کے پاس اتنا مال ہی نہیں کہ زکوٰۃ دیں۔ چچا کا ہمارے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ میں ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں، کیونکہ بہرحال بیٹے اور بھتیجے کا یہ حق ہوتا ہے، تو آپ نے دیا۔ تو اس طریقے سے اگر بیوی کی طرف سے آپ زکوٰۃ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ادا ہو جائے گی، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ مکان ایک مکان سے زیادہ مکان انویسٹمنٹ کے طور پر کرایہ آتا ہو، دکانیں ہوں، تو ایسی پراپرٹی پر زکوٰۃ؟ دیکھیے جو مکانات یا دکانیں وغیرہ آدمی کے پاس رہتی ہیں تو ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ مکان کہ جس کو آدمی نے اپنے اور اپنے بال بچوں کے رہنے کے لیے بنوایا ہے اور اس میں رہتا ہے، ہو سکتا ہے ایک آدھ فلیٹ خالی ہوں کہ ابھی لڑکے کی شادی ہونے والی ہے اس کو بتا دیں گے، اس طریقے سے۔ تو ایسے مکانات پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ایسی دکانیں ہیں جس میں وہ خود کاروبار کر رہا ہے تو دکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو مال تجارت اس کا ہے اس کا حساب کر کے وہ زکوٰۃ دے گا۔ تو ایک تو اس طرح کے مکانات اور دکانیں ہوتی ہیں۔ دوسرے ایسے مکانات اور دکانیں ہوتی ہیں جن کو آدمی نے بنوایا ہے یا خریدا ہے کرائے پر دینے کے لیے، تاکہ اس کی آمدنی سے ہمارا گھر کا خرچہ چلتا رہے، اور ہمیشہ ہم کما نہیں پائیں گے تو کچھ چیزیں رہیں گی، اس سے زکوٰۃ اس سے جو ہے آمدنی ہوتی رہے اور گھر کا خرچہ چلتا رہے۔ تو ایسی دکانوں اور ایسے مکانات کے کرائے کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس آدمی کے سال بھر کے خرچے میں یہ کرایہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یا جو بچتا ہے وہ اتنا کم پیسہ رہتا ہے جو نصاب تک نہیں پہنچتا ہے، یعنی جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی نہیں خرید سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ نصاب ہی کو نہیں پہنچا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ نہیں ہے۔ اصل دکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اصل دکان پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو چیز بیع کے لیے جو ہے تیار کی جائے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. یہ تو اپنے استفادے کے لیے ہے، جیسے اپنے گھر رہنے کے لیے تھا. آپ جانتے ہیں کہ زمینوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک زمین جو آدمی نے کھیتی باڑی کے لیے خریدا ہے تو اس میں سے کس چیز میں زکوٰۃ دے گا؟ کھیت میں جو غلہ پیدا ہوگا وہ اگر نصاب کو پہنچ گیا ہے تو غلہ کاٹنے اور صفائی کے بعد میں اس کی زکوٰۃ یا عشر وہ نکالتا. خود زمین پر اس کی کوئی جو ہے زکوٰۃ الگ سے واجب نہیں ہے. ایسے ان دکانوں پر خود زکوٰۃ نہیں ہے. اس میں جو آپ چاہے کرائے کے طور پر کمائیں یا اگر خود دکان کر رہے ہیں تو اس سے جو آمدنی ہو اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی. تیسری قسم ایسی ہے کہ آدمی فلیٹ بناتا ہے، آدمی دکانیں بناتا ہے، نیت ہوتی ہے کہ یہ فلیٹ بیچیں گے اور اس طریقے سے ہم فلیٹوں کی تجارت کریں گے، دکانوں کی تجارت کریں گے. تجارت کی بہت ساری قسمیں ہیں. تو ایک قسم یہ بھی ہے کہ لوگ آج فلیٹ بنا کر کے بیچتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں بیچتے ہیں، دکانیں بنا کے بیچتے ہیں. تو ان کا حکم کیا ہوگا؟ مال تجارت کا ہوگا. جیسے آپ کی دکان میں اگر کپڑے کی دکان کرتے ہیں، جو کپڑے رکھے ہیں ان کا، اور ان کے پاس آپ کے پاس جو کیش ہوگا، بینک میں جو پیسہ ہوگا، جو دوسروں کے ذمہ قرض ہوگا، ان سب کو جوڑ کر کے جو آپ کے ذمہ قرض ہوگا اس کو ادا کر کے باقی کی زکوٰۃ آپ دیں گے. ایسے ہی فلیٹوں کے بیچنے سے، دکانوں کے بیچنے سے، کھیتوں کے جو پلاٹ جس کو کہتے ہیں، ایک فلیٹ ہے ایک پلاٹ ہے، تو پلاٹوں کے بیچنے سے جو پیسے ملتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ یہ مال تجارت ہیں، یہ اموال تجارت میں سے ان کے اوپر زکوٰۃ دینی واجب ہے. جی. غریب رشتہ داروں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار کو صدقہ دینا یعنی زکوٰۃ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، یعنی اس پر ڈبل ثواب ملتا ہے. اور غیر رشتہ دار کو دیں گے تو خالی صدقہ ہوگا. مگر رشتہ داروں میں دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. ایک تو آپ کے باپ، ماں، دادا، پردادا، ایسے اوپر چاہے جہاں چلے جائیے، ان کا خرچہ آپ کے اوپر واجب ہے، ان کے اخراجات کے آپ ذمہ دار ہیں، زکوٰۃ کا مال ان کے اوپر خرچہ نہیں کریں گے. اسی طریقے سے آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کی پوتے پوتیاں، ان سب کے اگر غریب ہیں تو ان کا خرچہ دینا آپ کے اوپر واجب ہے، ان کے اوپر آپ خرچ نہیں کر سکتے. باقی دوسرے عزیز و قارب ہیں، آپ کے بھائی جو بٹوارہ کر کے الگ رہتے ہیں ان میں سے کوئی غریب ہے اس کو دے سکتے ہیں، آپ کی بہن کوئی غریب ہے اس کو دے سکتے ہیں، آپ کی پھوپھی کوئی ہے، آپ کے خالہ کوئی ہے. اس طریقے جو رشتہ دار ہیں جن کے نفقہ کے یعنی اخراجات کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم دے کر کے اپنا خرچہ والا پیسہ بچا رہے ہوں، ایسی شکل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں اور ان کو دینا افضل ہے بنسبت دوسروں کے. جی. اس میں چچا اور ماموں دونوں بھی شامل ہیں؟ چچا کو بھی دے سکتے ہیں اور ماموں کو بھی دے سکتے ہیں. چچا اور ماموں یہ اصول میں نہیں ہے. اصول ہوتا ہے جیسے اوپر ایسے چلے جائیں، ابا، دادا، پردادا، ایسے، اور جو بغل میں آئے چچا، بھائی، دادا کے بھائی، ایسے اس طریقے سے یہ جو ہے فروع یہ جو ہے حوامش کہلاتے ہیں، تو ان کو دے سکتے ہیں. بھائی بہن کو بھی جو ہے دے سکتے ہیں اگر الگ ہیں. اور آپ کے جیسے آپ کی بہن ابھی آپ ہی کے گھر ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو کھلانا پلانا آپ کے اوپر ہے یا آپ کے ابا کے اوپر ہے. ابا کا انتقال ہو گیا تو آپ شادی کر دیا، دوسری جگہ چلی گئی، وہاں اس کے یہاں پریشانی ہے تو آپ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ بتا کے دی جائے گی، زکوٰۃ میں دے رہا ہوں، اگر نہ بتا دیا دی جائے تو دیکھو اگر بتا کے بھی دے دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے غربت کی بنا پر، مسکنت کی بنا پر اور زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں ان میں سے ہونے کی بنا پر وہ زکوٰۃ اس کے لیے لینا جائز ہے، تو کوئی بہت ایسی عیب کی بات نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اتنا بغیرت ہوتا ہے اور سفید پوش ہوتا ہے تو وہ اس کو بتاؤ تو نہیں لیتا ہے. تو ایسی صورت میں علماء کرام نے کہا کہ بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، بتانا کوئی ضروری نہیں ہے، اور بغیر بتائے بھی اس کو دے سکتے ہیں اگر واقعی وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو. مشرکوں کو دے سکتے ہیں؟ مشرک کو نہیں دے سکتے. جو کلمہ کو مشرکوں کو دے سکتے ہیں؟ دیکھو اگر آپ مشرک جانتے ہیں
تو کلمہ پڑھنے سے توحید ہی نہیں اس کو حاصل ہوئی تو کیا کریں گے؟ ابھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے سنائی ہے کہ اس میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، مسلمانوں کے مالداروں سے لے کر کے انہی کے فقراء اور مساکین کو دیا جائے گا. اور یہ جو کلمہ کو مشرکین آپ کہتے ہیں وہ تو اصل مشرکین سے بھی کبھی کبھی بہت خطرناک ہوتے ہیں. اسی سے جڑا ہوا ایک سوال ہے جی. حالانکہ سبجیکٹ یہ نہیں ہے. کہنے والے وہ مشرک مزاروں کو جاتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں. اگر مشرک ہے تو مشرک ہے، کیونکہ اللہ کی ذات میں شریک کر لیا تو مشرک ہو گئے. تو پھر اس کلمے کا مطلب کیا؟ تو پھر کیا ایسے لوگوں کی جنازے کی نماز میں شامل ہونا یا ان سے سلام کرنا کیا جائز ہے، واجب ہے؟ دیکھیے، جو چیزیں مسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں، اہل ایمان کے ساتھ خاص ہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ جنازے کی نماز پڑھنا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اور سلام میں دیکھیے، ہم کافر کو بھی سلام کر سکتے ہیں، لیکن کیسے سلام کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جو اس وقت کے جو بڑے بڑے قبیلے اور سردار تھے، ان کے پاس جب خط لکھا اسلام لانے کے لیے، تو آپ نے کہا السلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو، سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کی اتباع کرے، صحیح طریقے کی اتباع کرے. تو آپ جب ایسے لوگوں سے سلام کریں تو یہی کہیں السلام من اتبع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہیں گے، السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے. یہ ہدایت کی اتباع کرے گا تو اس کے لیے سلامتی کی دعا ہوگی، نہیں اتباع کرے گا تو محروم رہے گا ہمارے دعا. وہ جانے، یہ تو ہم نے دیکھا ہے. صرف وعلیکم کہیں گے. اگر کوئی مشرک آپ سے سلام کرتا ہے تو صرف وعلیکم کہیں گے. دیکھیے، آپ اس بارے میں ہمارا تجربہ جو ہے، ہم گئے ایک جگہ تو کچھ ہمارے کلمہ گو مشرکین بھائیوں نے وہاں مناظرہ ٹھان دیا. تو ادھر سے جو لیٹر آیا تو اس میں جو ہے اخیر میں لکھنے کے بعد کہتا ہے والسلام علی من اتبع الہدی، یعنی ہم کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہتا ہے. تو جب وہ خود نہیں کہتا ہے، ہم کو مشرک اور کافر سمجھتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہی کافر ہے، تو ہم کیوں اس کو اسلامی جو صحیح سلام ہے کیوں کریں گے؟ وہ نہیں کریں گے. مشرکین نے یا یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو کچھ کی دشمنی آپ کے ساتھ بہت سخت تھی. تو جب آپ کے پاس آتے تھے تو کہتے السلام علیکم، السلام علیکم نہیں کہتے، السلام علیکم. سام کے معنی ہوتے ہیں موت، تمہارے لیے موت ہو. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا، ارے یہ تو کم وقت ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے سلام کر رہے ہو، اور یہ تو آپ کی موت کی بد دعا دے رہے ہیں. تو بہت غصہ ہو گئی. تو رسول اللہ نے کہا کہ ذرا خاموش رہو اور دیکھو، اگر وہ یہی کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں وعلیکم السلام تو کہتا ہوں، صرف وعلیکم، اور تمہارے اوپر بھی ہو تو ہماری دعا زیادہ قبول ہوگی کہ ان کی دعا زیادہ قبول ہوگی؟ تو موت تو ان کے لیے ہوگی. تو اس واسطے جو سنت نبوی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. جی، ایک آدمی. ہاں، دیکھو، کلمہ گو مشرک کے پیچھے ہم نماز کے قائل نہیں ہیں. جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو اس کی نماز کہاں اور اس کے پیچھے نماز کہاں؟ اس واسطے مسلمان ہونا صحیح ضروری ہے. اور اس کے ساتھ کیا بتایا تھا؟ تقلید جامد کرنے والے. دیکھیے، مقلدین کی دو قسمیں ہیں. ایک ایسے مقلد ہیں جن کو ہماری بات پہنچ چکی ہے، اتباع کتاب و سنت کی جو دعوت ہے پہنچ چکی ہے، سمجھنے کے باوجود بھی نہیں مانتے ہیں اور صریح حدیثیں چھوڑتے ہیں اور امام کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے پیچھے تو بہرحال نماز کا بھی مسئلہ ہے اور دوسرے مسائل بھی ہیں. ایک وہ ہے کہ جس نے سمجھا ہی نہیں اس مسئلے کو بھی، ہم اس کو دعوت نہیں دے پائے ہیں، نہیں سمجھا پائے ہیں، تو اس کے بارے میں غور کیا جا سکتا ہے کہ بیچارے کو جو کچھ سمجھایا گیا ہے وہی سمجھتا ہے. ہم نے کیوں نہیں اپنا فریضہ ادا کیا ہے؟ ہم نے اس کے اوپر محنت کی ہے. تو کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو پڑھ لکھ کر کے بھی کوالیفائڈ جاہل ہیں، سند یافتہ جاہل ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو واقعی ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ان کو مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے. تو جہالت کہیں عذر ہے، نہ جاننے کی وجہ سے
جو ہے کبھی کبھی عذر ہو جاتا ہے، لیکن بھائی میں نے اسی کا تو جواب ابھی تک دیا ہے. آپ جامد لگا دیے ہیں تو جامد کا الٹا کیا ہوگا؟ ایک تقلید جامد، ایک تقلید. تو دیکھو یہ بتایا جامد کا مطلب میں نے کہا ایک شخص پڑھا لکھا ہے، جانتا ہے، ہم اس کے سامنے یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ بھائی صحیح سے حدیث ایسی ہے، مگر وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی ہم حدیث نہیں جانتے، ہم مقلد لوگ ہیں، امام کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہمارے امام نے یا ہمارے مولانا نے جو بتا دیا اسی پہ چلیں گے. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اطیعوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ. تو قرآن کا یہ حکم ہے کہ اے مومنو تم اللہ رسول کی اطاعت کرو، اور وہ رسول کی اطاعت سے انکار کرتے نہیں ہم اپنے امام کی اطاعت کریں گے، کیسے مومن رہ جائے گا؟ ایک جاہل آدمی ہے وہ کہتا ہے مولانا دیکھیے میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، ہاں، اور مجھے ابھی تک یہی بتایا گیا ہے کہ ہمارے علماء جو کچھ کہتے ہیں قرآن حدیث کے مطابق ہے، ہاں، تو ابھی تو ہم ویسے کر رہے ہیں، باقی اب آپ نے کہا ہے تو ذرا تحقیق کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں گے. اور وہ لگ جاتا ہے تحقیق میں، تو جب تک اطمینان نہیں ہوتا اس کو، تحقیق نہیں ہوتی، اس وقت تک اگر وہ تقلید کر رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ تقلید متحرک، جامد نہیں. مال پھنس گیا، کہاں پھنس گیا، کیسے پھنس گیا؟ دیکھیے مال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کا مال اس کے قبضے قدرت میں ہے، یا یہ کہ ایسے شخص کے پاس ہے جس سے ملنے کی پوری امید ہے. مثلا 50,000 روپے ایک شخص نے ہم سے قرضہ لیا، ہاں، اور وہ قرضہ لینے والا مالدار ہے اور ایماندار بھی ہے، جب مانگے تو ہم کو دے دے گا. تو ایسی صورت میں آپ کا پیسہ پھنسا نہیں ہے، آپ کے اس قرض پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، ہر سال اس کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے، کیونکہ آپ نے اپنی خوشی سے لیا ہے، جب چاہے لے سکتے ہیں، تو گویا کہ آپ کی تجوری میں، آپ کے صندوق میں موجود ہے، اور قرض دینے کی وجہ سے آپ کو ثواب بھی ملے گا، تو اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. دوسرا ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور اب وہ یا تو اتنا غریب ہو گیا ہے کہ آپ یقین کر لیں کہ یہ نہیں دے پائے گا، تو ایسی صورت میں ابھی آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس مال کی زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. اب اگر 2-4 سال 10 سال کے بعد میں اللہ نے اس کو نوازا اور وہ لا کے آپ کا پیسہ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں کچھ علماء نے کہا کہ اب 1 سال کی زکوٰۃ ہی نکال دے گا. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اب اس کے پاس یہ پیسہ واپس آئے، 1 سال گزرنے کے بعد میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. اور کچھ پیسے ایسے رہتے ہیں کہ ہم نے ایک شخص کو دے دیا اور اب وہ انکار کر رہا ہے اور کہہ رہے ہم کو نہیں دیا ہے، ہم آپ کے مقروض ہی نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب اس سے ملنے کی آپ کو کوئی امید نہیں ہے، تو اس کی زکوٰۃ بھی آپ نہیں، آپ کا مال ڈوب گیا، گویا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں مال ڈوب گیا، تو گویا کہ یہ ڈوب گیا، تو اس طریقے سے وہ نہیں ہے. اور کوئی ڈوبنے کی شکل آپ بتائیں تو میں اس کا. کسی نے ضمانت لیا، ضمانت کے لیے اگر کس کو دے دو پیسہ دیا اور وہ پیسہ ڈوب گیا، وہ بولا میں تم کو پیسہ دوں گا 1 سال کے بعد دوں گا، اس پہ زکوٰۃ دینا ہو. کہاں دیا آپ نے؟ کسی کو 5 لاکھ روپیہ دیا ہے، پیسہ دیا، بولا میں ضمانت دے رہا ہوں، اگر یہ نہیں دے گا تو میں دوں گا، تو دیا آپ نے اس کو دے دیا، نہیں، وہ پیسہ نہیں دیا، وہ بولتا میرے پاس نہیں، بولا اس سے لے لو پیسہ. دیکھو ایسی سلسلے میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 آدمی کے لیے سوال کرنا جائز ہوتا ہے، 3 آدمیوں کے لیے سوال کرنا جائز ہوتا ہے. ایک وہ آدمی کہ جس نے کسی کی طرف سے ضمانت لی تھی کوئی صلح صفائی کرانے کے لیے، جھگڑا ختم کرانے کے لیے، تاکہ مسلمانوں میں نہ رہے، اور اب اس نے نہیں دیا، یا اس نے ضمانت لی. 2 آدمیوں کا جھگڑا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ 50,000 ہے میرا قرضہ، وہ کہہ رہا تھا نہیں صاحب 40,000 ہے، دونوں لڑ بھڑ رہے تھے، لگتا تھا کہ قتل خوریدی ہو جائے گی. اس نے کہا بھائی تم 40 دے دو، 10 میں دے دوں گا، اور تم جاؤ، تمہارا 50,000 مل گیا، جھگڑا ختم کرو. اب
جو ہے یہ 10,000 کی جو ذمہ داری لیا اس نے، تو یہ چاہے تو سوال کر کے مانگ کر کے یہ دے سکتا ہے، ایسا کر سکتا ہے۔ تو وہ زکوٰۃ میں اس کا گیا تو نیکی یہ جو 10,000 یا 50,000 جو بھی اس کی ضمانت لی تھی وہ تو چلا گیا۔ اب اگر چاہے تو مانگ سکتا ہے اور چاہے تو نہ مانگے، اور اب اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ واپس تو ملے گا نہیں، اس کی ملکیت میں کچھ ہے نہیں۔ ہاں، تو جیسے صدقہ کر دینے کے بعد میں وہ مال آپ کا نہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں، ایسے یہ بھی سمجھو قسم کا صدقہ ہو گیا، اور آپ نہیں مانگنا چاہتے نہیں مانگیے، لیکن آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ آپ کی ملکیت ہی میں نہیں ہے۔ کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، دیکھیے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو ہم کھیتی کرتے ہیں یا باغ لگاتے ہیں، تو کچھ کھیتیاں ایسی ہیں کہ جو آسمانی بارش سے سیراب ہو کر کے اور اس میں غلہ پیدا ہو جاتا ہے، یا زمین کے اندر ہی اتنی نمی رہتی ہے کہ بغیر سینچائی کے جو ہے غلہ پیدا ہو جاتا ہے، یا کھیت میں پانی تو ڈالنا پڑتا ہے مگر اس کے لیے کچھ پیسے خرچ نہیں کرنے پڑتے، وہاں کوئی بورنگ نہیں کیا ہے، وہاں سرکاری کوئی نہر نہیں آئی ہے جس کا ٹیکس دینا پڑتا ہے، پیسہ دینا پڑتا ہے، سینچائی کیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر عشر ہے، اس کے اوپر عشر ہے، یعنی 10 من میں یا 10 کوئنٹل میں 1 کوئنٹل سمجھیے، 10واں حصہ جو ہے دینا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے کھیت کی سینچائی کی ہے اس طریقے سے کہ اس پہ خرچہ آیا ہے، مشین کے ذریعے سے سینچائی کیا ہے، یا سرکاری نہر ادھر سے گزری ہے مگر اس کا آپ کو لگان کہو یا کچھ بھی کہو جو وہ دینا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر چونکہ پیسہ خرچ کیا ہے، شریعت کی طرف سے رعایت آ گئی اور کہا نصف عشر یعنی 20واں حصہ دینا پڑے گا، پہلے 10واں حصہ تھا، اب یہ 20واں حصہ دینا پڑے گا، تو 20 من میں 1 من کہو، 20 کوئنٹل میں 1 کوئنٹل کہو، جس طریقے سے کہو کہ یہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب ایسے اس میں بارش کے وقت ہم وہ چیز واپرتے نہیں، مشینیں ہو گیا جو بھی پمپ سے لے رہے ہیں، تو آپ جو بول رہے ہیں اس میں 5% ہوتا ہے، آپ جو بول رہے ہیں 20 حصے میں 5% جو ہوتا ہے، مگر بارش کے موسم میں پھر تو ہم کچھ نہیں کرتے، وہ بند کر دیں، پھر بھی 5% ہی ہوتا ہے۔ 10% بتایا نہیں دیکھیے جو راؤنڈ ہوتا ہے، دیکھیے جو اریگیشن نیشنل اوپر اسکائی سے ہو گیا اس پہ ٹیکس 110 ہے، 110 جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہم اریگیشن ہمارا کرتے ہی نہیں ہے، نیچرلی نیچرلی اریگیشن، ہو رہا ہے تو 110 ہے۔ وہ 12 مہینے کا ہو گیا، اور جو آپ نہیں ہر فصل آپ بوتے ہیں، مثلا آپ نے جو ہے گیہوں کی کاشت کی ہے، تو گیہوں کی کاشت میں کیا آپ نے نہر کا پانی لے کر کے اس کی سینچائی کی ہے، آپ نے بور بھی مشین لگا کر کے اس کی سینچائی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ بھلے آپ کے پاس کنواں موجود ہے، آپ کے پاس جو ہے بورنگ موجود ہے، لیکن آپ نے سینچائی نہیں کی تو اس کے خرچے سے تو آپ بچ گئے، تو اس واسطے اس میں تو 110 ہی جو ہے وہ زکوٰۃ اناج کی جو ہے ہر فصل پہ ہوتی ہے کہ ہر فصل پر ہوتی ہے۔ واتو حقہ یوم حصادہ، جب بھی فصل کاٹو اور صاف ستھرا کر کے بوری میں رکھو تو اس کی زکوٰۃ جو ہے دے دیا کرو۔ اب ایک مرتبہ گیہوں بو لیا، ابھی دھان بوئیں گے تو دھان کی الگ سے زکوٰۃ نکالیں گے اور گیہوں کی الگ سے نکالیں گے۔ کہیں کہیں بنگال وغیرہ میں 3 فصلیں بو لیتے ہیں وہ لوگ، محنتی لوگ ہیں، ایک گرما دھان بوتے ہیں، ایک سرما دھان بوتے ہیں، تو ان کے یہاں 3 فصلیں دیتے ہیں، اسی بیچ میں مکئی بھی بو لیتے ہیں تو مکئی کی بھی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں۔ تو جتنی فصل آپ کی ہوگی اتنی ہر فصل کی کٹائی کے بعد میں آپ اس کا عشر یا نصف عشر نکال دیں گے۔ ایک بات جو انہوں نے پوچھی ہوگا کھل کر پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ مسجد ہیں، الگ الگ طبقوں میں بڑے لوگ مسجدیں ہیں، دیوبندی مسجدیں ہیں، مسجد شافعی مسجد، کہیں اول وقت میں نماز ہوتی ہے، کہیں دیر سے نماز ہوتی ہے۔ نماز کرنا وہ مشرک کے پیچھے سے پڑھنے کے لیے آپ کو منع کرتی ہے، باتیں ایسی ہیں جو توحید کی باتیں کرتی ہیں، حدیث کی کتابوں پہ نہیں جاتے ہیں، تو پھر بھی نماز کا طریقہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے سے نہیں ملتا، نہ رفع ذہن ہوتی ہے، نہ کچھ۔ خاص طور سے اشارہ کرتا ہوں دیوبندی بھائیوں کی طرف، مسجدیں ہر جگہ ہیں، وہاں احادیث مسجدیں ہیں بھی نہیں، تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ پھر جماعت کی پابندی، جماعت کا جواب۔ دیکھیے ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ اگر شرک نہیں کرتے ہیں، فروعی مسائل میں کہ تھوڑا سا اختلاف ہے، تو اگر آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی،
لیکن مستقل طور سے ان کے پیچھے خود نماز پڑھنا، اپنے بچوں کو لے جانا، میں اس سے منع کرتا ہوں۔ کیسے منع کرتا ہوں؟ کیوں منع کرتا ہوں؟ یہ ہے کہ آپ تو ابھی توحید جانتے ہیں، اتباع کتاب و سنت جانتے ہیں، مسائل جانتے ہیں، مگر آپ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ بچپن ہی سے وہ اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، بغیر رفع الیدین کے دیکھیں گے، بلکہ وہاں مسجد میں مولانا کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے کر دیا، دعائیں یاد کرنے لگ دیا، تو وہ سب سکھائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کچھ دنوں کے بعد آپ کے گھر سے توحید اور اتباع کتاب و سنت ختم ہو جائے گی۔ تو اس بات سے کوشش یہ کیجیے، میں نہیں کہتا کہ 2 آدمی ہیں بس گھر میں نماز پڑھنے لگوں، بلکہ کوشش یہ کیجیے کہ اگر 10-20 آدمی ہیں تو وہاں کہیں الگ سے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا کچھ انتظام کرو، کوئی کمرہ ہی لے لو، کوئی کچھ کر لو، ہاں جہاں جیسے امکان ہو۔ کہیں کہیں خالی ایک ٹین کا شیڈ ڈال لیتے ہیں اور وہاں اذان دینے لگتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں، کہیں دیہاتوں میں خالی چھپر ڈال کر کے نماز پڑھنے لگتے ہیں، اپنے اصلاحات کے مطابق، سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی۔ اگر فیملی جماعت کرنا چاہے، مرد ہے، بیوی ہے، بیٹا نہیں ہے، پیٹ کے صرف میاں بیوی ہے، تو گھر میں فیملی کے ساتھ اگر جماعت کرنا چاہے، دیکھو اگر محلے میں مسجد ہے، محلے میں پھر کہے تب کے سب میں، اس کو تو کئی مرتبہ سمجھا چکا، آپ ایسے لوگوں کی مسجد ہے جن کے پیچھے آپ کی نماز ہو جاتی ہے، اور اگر اتباع کتاب و سنت والے نہیں ہیں تو مستقل ان کے پیچھے نہیں، تو ایسی صورت میں خاص طور سے کہیں کہیں بعض مسجدیں ایسی ہیں کہ اگرچہ وہ مزاروں پہ نہیں جاتے، لیکن ان کے یہاں آپ جائیے تو جھگڑے کر لیتے ہیں، فساد ہو جاتا ہے۔ ہماری تبلیغی بھائیوں کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں، پورے ملک کے اندر کتنی جگہوں پر ہمارے تبلیغی بھائیوں نے ہمارے اہل حدیثوں کو مارا پیٹا ہے، مسجدوں سے نکال کے بھگا دیا ہے، یہاں آمین نہیں کہنے دیں گے، یہاں رفع الیدین نہیں کرنے دیں گے، پولیس میں کیس تک گیا ہے، حتیٰ کہ اہل حدیثوں نے اپنی مسجد بنا لی تو اس کو بھی ڈھکیل دیا، گرا دیا، ایسے تک مسائل ہیں۔ تو بھائی اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کے مسجد میں ان کے جا کے نماز پڑھنے سے فساد ہوتا ہے، بلا وجہ جھگڑے لڑائی ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ اپنے گھر میں یا 2-4-10 لوگ ہیں تو اکٹھے کہیں جمع ہو کر کے اذان دیجیے، نماز پڑھیے۔ اب آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اکیلے ہیں، 2 آدمی ہیں، نہیں اکٹھا ہو پاتے ہیں، کسی کا گھر 1-4 میل دور ہے، آپ کا گھر یہاں ہے، تو آپ اپنے گھر میں فیملی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیجیے، فتنے فساد میں زیادہ مت پڑھیے۔ البتہ میں نہیں کہتا کہ تعلقات منقطع کر لیجیے، ان کے ساتھ ملیے، دعا سلام کیجیے، کچھ اچھی باتیں، پھر کتاب و سنت کی باتیں، اتباع سنت کی اہمیت، سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی اہمیت، یہ ساری چیزیں بتائیے، شاید اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ سر آپ کے جو آپ نصاب بولتے ہیں، نصاب کس سے زیادہ ہونا چاہیے 1 سال کے لیے، لوگ حساب رکھتے ہیں، ایک رمضان گیا اس کے بعد دوسرے رمضان میں پھر واپس حساب کرنا جیسا ہو جاتا ہے۔ اس میں ایسا ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس نصاب سے زیادہ ہو گیا پیسہ، فار ایگزامپل اگر کیش ہے تو 2.5 لاکھ روپے نصاب سے ایپلیکیبل 1 سال کے بعد ہوگا۔ ابھی 1 سال ہوتے ہوتے جب وہ اکاؤنٹ کرے گا 1 سال کے بعد 12 مہینے کے بعد، شروعات ہوئی 5 لاکھ سے، اب 5 لاکھ کے اوپر 1 سال ہوتے ہوتے وہ 6 لاکھ روپیہ ہوتا ہے، مگر وہ 6 لاکھ کے اوپر جو ایکسٹرا 1 لاکھ روپیہ ہے اس میں 1 سال نہیں ہوا ہے، وہ گئے سمجھے اس کے پاس 2 مہینے میں آیا ہوتا ہے، حساب کرے گا وہ 1 سال کے بعد میں، تو جب زکوٰۃ نکالے گا وہ تو 5 پہ نکالے گا 6 پہ نکالے گا۔ دیکھیے درمیانے سال میں جو آدمی کی آمدنی ہوتی ہے، جیسے بہت سارے لوگ اچھی سیلری پاتے ہیں، 1 لاکھ 1.5 لاکھ ان کی سیلری ہے، ہر مہینے ان کو پیسے ملتے رہتے ہیں، تو ان کا سوال یہ ہوتا ہے کیا ہر مہینے کی سیلری سے جو بچتا ہے 25,000 خرچہ ہو گیا، 30,000 خرچہ ہو گیا، باقی 1 لاکھ بچ گیا، اکاؤنٹ میں ڈالتا رہتا ہے، تو ہر مہینے حساب رکھیں گے اور اس کی زکوٰۃ دیں گے، یا ایک سال کے اخیر میں جو کچھ اس کے پاس جمع ہے اس کی زکوٰۃ 2.5% کے حساب سے نکال دیں گے۔ دیکھیے آمدنی کے سلسلے میں 2 باتیں آپ اچھی طرح ملحوظ رکھیے۔ کچھ لوگوں کی آمدنی ایسی ہوتی ہے روزانہ کہ اس کا حساب رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی کرانے کی دکان ہے اور روزانہ جو ہے 500 600 1000 2000 5000 10,000 ایسے آتا رہتا ہے،
اور روزانہ وہ سب حساب کر کے لکھے کہ آج 10,000 ہوا، کل 15,000 ہوا، پرسوں ہوا، اور پھر روزانہ بیٹھ کے زکوٰۃ دے، تو یہ اس کے لیے بہت مشکل بات ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہم مشورہ دیتے ہیں یہ سب چھوڑ دو تم. اور جب تم نے گزشتہ سال چاہے رمضان میں ہو یا شعبان میں ہو یا ذی الحجہ میں ہو، جس مہینے میں آپ نے حساب کیا تھا، آپ کا پہلی مرتبہ سال وہیں پورا ہوا تھا، تو اس حساب سے آپ نے زکوٰۃ نکالا تھا. اب یہ چھوٹی چھوٹی جو آمدنیاں ہوئی ہیں سب کا حساب رکھنے میں اور روزانہ زکوٰۃ نکالنے میں بہت پریشانی ہے. تو ایسی صورت میں اس کو اصل کے ساتھ جوڑ دو. جس روز تمہارا اصل پر سال پورا ہوگا اسی روز تم اس کی زکوٰۃ نکال دو، کیونکہ اس میں زحمت ہے روز روز کا نصاب کرنے میں. لیکن کسی کے پاس درمیانے سال میں کوئی بڑی آمدنی ہو گئی ہے جس کا حساب رکھنے میں اس کو پریشانی نہیں ہے، روزانہ 500 1500 100 2000 2500 آمدنی ہوتی تھی، ایک مرتبہ کو اکٹھے 10 لاکھ کا نفع ہو گیا، فائدہ ہو گیا اس کو، یا گفٹ مل گیا یا کہیں سے آ گیا. 10 لاکھ جس تاریخ کو ملا ہے وہ اپنی ڈائری میں نوٹ کر کے رکھ سکتا ہے، اور سال بھر شاید یاد بھی رہے گا کہ اس روز اتنا بڑا اماؤنٹ ہم کو مل گیا تھا. اب اس کے بعد میں 1 سال کے بعد اسی روز وہ زکوٰۃ نکال دے، کوئی پریشانی نہیں. باقی مال کا جب سال پورا ہوا تھا تو زکوٰۃ دے. تو اس کو ہمیشہ یاد رکھے. تجارت ہوتی ہے جو اسٹاک ان ٹریڈ ہوتا ہے اس کی مارکیٹ ویلیو پہ دینا چاہیے زکوٰۃ یا کاسٹ پہ دینا؟ ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم تجارت کرتے ہیں اور ہم نے جو مال خریدا دکان میں رکھے ہیں تو ظاہر ہے کہ کچھ سستا خریدا ہوگا، اور پھر مہنگائی اس کی آئی ہوگی، تو اس وقت اس کی 2 قیمت ہوتی ہے، ایک سیلنگ کی قیمت اور ایک اصل قیمت. جو آج سے 4 مہینہ پہلے ہم نے ایک سامان خریدا تھا وہ مان لو کہ 500 کا تھا، 4 مہینے کے بعد میں آٹومیٹک تھوک مارکیٹ میں بھی آپ جائیں گے تو 500 کے بجائے 700 اس کی قیمت ہو گئی ہے، اور آپ ہو سکتا ہے 700 کے بجائے 900 کا 1000 کا بیچ رہے ہوں. تو کس ریٹ کا خیال کر کے آپ زکوٰۃ نکالیں گے؟ جس ریٹ پہ خریدا ہے اس کا اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ آج اس کا ویلو بڑھ گیا ہے. آج آپ تھوک مارکیٹ میں بھی جائیں گے تو آپ کو 5 کے بجائے 700 میں ملے گا. اچھا آپ گراہک سے بیچتے ہیں تو کسی سے 1000 میں بیچ لیتے ہیں، کسی سے 9.5 میں بیچ لیتے ہیں، کسی سے 9 میں، اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا. گراہک سے کیا ملے گا آپ کو کچھ پتہ نہیں. اس واسطے جس وقت آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس وقت تھوک مارکیٹ کے حساب سے اگر آپ لینے جاتے ہیں تو اس کا ویلو کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس قیمت کا اعتبار کریں گے. اس قیمت کے حساب سے آپ جوڑیں گے کتنا ہوا کیا نہیں ہوا. یہی مسئلہ ہم فلیٹ یا دکان پہ لگاتے ہیں تو کئی بار بہت ویلیو میں بہت ڈسٹورشن ملے. دکان جیسے بمبئی میں ابھی میں آپ نے لے لیے 5 برس پہ کوئی دکان اور آپ رکھ دیے، آپ کہیں یوز بھی نہیں کرے گا، ایسی پڑی ہے. نہیں دیکھو دکان اور مکان کے بارے میں بھی بہت تفصیل سے میں نے بتایا ہے کہ دکان 10 سال پہلے آپ نے خریدی تھی تو بیچنے کی نیت سے، جب قیمت بڑھ جائے گی تب بیچ دیں گے اس نیت سے خریدی تھی، یا کی نیت یہ تھی کہ اس میں ہمارا لڑکا جوان ہو رہا ہے وہ دکان رکھے گا کاروبار کرے گا. اگر تجارت کی نیت سے خریدی تھی تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. ہاں آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور آج کے ویلو کے حساب سے دینی پڑے گی. 10 سال پہلے والی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا، آج کی قیمت کا اعتبار ہوگا، اور ہر سال اس پر آپ کو زکوٰۃ اس وقت کے ویلو کے حساب سے دینی پڑے گی. ہاں، اور 2 سال کے بعد اس کی ویلیو ہوگی 20 لاکھ، میں بیچ نہیں رہا ہوں، آپ بیچ نہیں رہیں گے مگر بیچنے کی نیت سے رکھے ہوئے ہیں. ہاں انویسٹمنٹ کے حساب سے رکھے ہیں. ابھی سوچتے ہیں 10 کا 20 ہوا ہے، آئندہ سال 40 ہو جائے گا، پرسوں کروڑ ہو جائے گا، تو آپ کا ہر سال نفع تو بڑھتا جا رہا ہے. تو اس واسطے ہر سال اس زمین کی جو قیمت ہوگی اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے. اگر طاقت نہیں ہو انسان کی تو ایسی چیز، اگر انسان کی طاقت نہیں ہو اس پہ دینے، ایسے کوئی انویسٹمنٹ ہے لیا ہم کم دام میں، اگر آج دام ہو گیا اس کی 2 شکل ہے. ایک شکل تو یہ ہے جیسے ہمارے بھائی بتا رہے ہیں، ہمارے پاس خواتین کی طرف سے کافی سوالات آتے ہیں. ہم کو شادی کے موقع پر 25 تولے زیورات ملے تھے، آج 25 تولے پر اتنی زکوٰۃ واجب ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں، کیا کریں؟
تو ہم کہتے ہیں کہ اتنی زیورات رکھ کے بیٹھی کیوں ہو؟ اس میں سے زکوٰۃ دیتی رہو یہاں تک کہ 7 تولہ سے کم ہو جائے، زکوٰۃ نہیں واجب ہوگی. اور جتنا پہننا ہے اتنا رکھو، باقی بیچ کے دو، کسی کاروبار میں لگاؤ اور لوگ فائدہ اٹھائیں اس سے، مارکیٹ میں گردش کریں اور سب کو فائدہ ہو. تو ایسے ہی آپ نے ایک زمین خریدی آج سے 10 سال پہلے 10 لاکھ کی تھی، آج جو ہے 1.5 کروڑ کی ہو گئی ہے. آپ 1.5 کروڑ کی جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ کے پاس کیش پیسہ نہیں ہے. تو ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ اسی میں سے کچھ حصہ بیچ کر کے اور دے دو. دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ حساب ہر سال لکھتے رہو کہ یہ جو ہے ہم نے 10 لاکھ کا خریدا تھا، دوسرے سال یہ 15 لاکھ کا ہوا، 15 لاکھ کی زکوٰۃ اتنی زکوٰۃ میرے ذمے باقی ہے. پھر تیسرے سال 15 کے بجائے 25 لاکھ کی ہو گئی، اس کی زکوٰۃ نہیں، وہ میرے ذمے باقی. جس روز زمین بیچو اس روز تمام گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ پہلے نکال دو، اس کے بعد میں جو بچے وہ تمہارا جمع مال ہے اس کو اپنے خرچے میں رکھو. زکوٰۃ سال بھر نظر نہیں ہوئی ہے، بیچ بیچ میں دے سکتے ہیں کیا؟ کسی کو مستحق کوئی ہے، ضرورت مند ہے. زکوٰۃ کے بارے میں ایک اہم مسئلہ یاد رکھیے کہ ضرورت کی بنا پر سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے سلسلے میں تاخیر نہیں کر سکتے. مثلا رمضان میں آپ سال پورا ہوتا ہے، رمضان میں آپ کے اوپر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے. ابھی شعبان ہی میں، رجب ہی میں کوئی مسکین غریب آ گیا اور بہت اہم ضرورت ہے اس کی، تو ہم نے اس کو جو ہے ایک اماؤنٹ اس کو دے دیا، ایک رقم دے دی اور اپنی ڈائری میں لکھ لیا اتنے میں نے زکوٰۃ کی نیت سے فلاں کو دے دیا ہے. رمضان میں حساب کیا، اتنا وضع کر لیا، اتنا کم کر دیا، ہم نے پہلے نکال دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے جو بھی پہلے بات ہوئی تھی تو پہلے ہی زکوٰۃ لے لیا تھا. ایک جہاد میں غزوے کی بات تھی تو پیسے کم پڑ رہے تھے مجاہدین کی تیاری کے لیے، جو سواریاں چاہیے، جو اسلحے چاہیے. تو حضرت عباس سے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں زکوٰۃ کی رقم پہلے دے سکتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے لے لو. تو پہلے دے سکتے ہیں. مطلب اسٹارٹ مہینے چالو ہوا تھا ملے سے شروع، جب آج ہی جگہ دیا، رمضان لگا، آج دے دیا، ختم ہو گیا جگہ، پھر بھی شوال لگا. دیکھو جیسے رمضان لگتا ہے ویسے ایک کے روز سب کوئی نہیں بانٹ دیتا ہے. پورے رمضان شوال تک لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے بانٹتے رہتے ہیں. زیادہ تر رمضان میں نکال لاتے لوگ، سوچتے ہیں زیادہ پیسہ مل جائے گا. نہیں اس رقم کو ہم سال بھر کے لیے رکھ سکتے ہیں نا، کیونکہ ضرورت مند تو رمضان میں ہی نہیں، کسی بھی مہینے میں آ سکتا ہے. اصل میں جب زکوٰۃ واجب ہو گئی تو اپنے پاس سے تو جتنی جلدی ہو سکے نکال دینا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس یہ زکوٰۃ کا مال اگر ضائع ہو گیا تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. جب تک آپ کے ہاتھ سے نکل کے چاہے کوئی جمعیت ہو جو بیت المال ہو وہ ذمہ دار تو اس کے پاس پہنچ جائے یا مستحقین کے پاس پہنچ جائے، اس حد سے اس میں زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ہاں 2-4 روز 10 روز چلو ٹھیک ہے، کوئی آنے والا ہے اور بہت مستحق ہے، مجبور آدمی ہے، 2-4 روز میں دے دیں گے، لیکن سال بھر رکھے رہو اپنے پاس ہی، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب پوجے کے درمیان میں جو فقراء مساکین اور اصحاب حاجات آ جاتے ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ اصل میں ہم لوگوں نے سسٹم خراب کر دیا ہے. اسلامی سسٹم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کے اوپر زکوٰۃ نکالنی اس وقت واجب ہوتی ہے جب اس کے مال پر 1 سال پورا ہو جائے. اب ان کا مال نصاب کو پہنچا تھا شوال میں، تو یہ کب زکوٰۃ نکالیں گے؟ شوال میں. ان کا مال نصاب کو پہنچا تھا ذی الحجہ میں، یہ ذی الحجہ میں نکالیں گے. ان کا محرم میں، یہ محرم نکالیں گے. اس طریقے سے سال کے ہر مہینے میں بیت المال میں ایک اچھی بڑی رقم آتی رہے گی اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کو ملتی رہے گی. یہ ہے اسلامی سسٹم. لیکن ہم نے کیا رمضان کو بنا لیا ہے زکوٰۃ کا موسم، اور اس میں سب جمع کر کے بس مانگنے والے سب ایک مہینے میں لے کے چلے جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں اب کہاں سے کریں؟ تو یہ ہماری غلطی ہے، ہم کیا کریں؟ نو کوئی ثواب زیادہ نہیں ہے. اس لوگوں کا مائنڈ میں ایسا ہے. ہاں لوگوں کے مائنڈ میں ہے. فتاوی رمضان نام کی میری ایک کتاب ہے، اس میں نے اس حدیث پر بھی کلام کیا ہے. بتائی ہے کہ جس حدیث میں یہ ہے کہ وہ رمضان میں 70 گنا بڑھ جاتا ہے، کہ کیا ایسے کوئی ایک حدیث ہے؟ وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے. اور آپ سسٹم جانتے ہیں نا،
زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے؟ جس روز آپ کا مال نصاب کو پہنچا اور پھر 1 سال گزر جائے. پھر رمضان کی کیا بات ہوئی؟ ایک سال گزرتا ہے. رمضان کے لیے روزہ ہے. رمضان میں کیا فرض ہے؟ روزے فرض ہیں. رمضان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے. صدقہ و خیرات نفلی کیجیے. صدقۃ الفطر ہے، اس کا تعلق ہے کہ عید سے پہلے جیسے جو ہے شوال ختم ہونے لگے آپ دے دیجیے، 2-3 روز پہلے بھی دے سکتے ہیں. لیکن زکوٰۃ کی رقم رمضان کے ساتھ نہ خاص ہے، نہ اس پر کوئی خصوصی ثواب ہے. اور جو پریشانی ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان میں سارے لوگ نکال دیے اور اب محرم سفر میں پریشانی ہو گئی تو اب ہر آدمی کہتا ہے کیا کریں، کہاں سے نکال کے دے دی. نکال کے دے دیے. بہت سو کو ایسے جواب دے کر کے واپس گئے، صاحب ہم تو دے دیے، پہلے دے دیے، آپ لیٹ میں آئے. شیخ وہاں موٹے سے سوال آیا ہے کہ جی کسی کے پاس باغ ہے اور وہ پھل اپنے کھانے کے لیے سے وہ کرتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو صرف کھانے کا ہے کہ بیچنے کے لیے ہے اس کا نہیں ہے. باغ میں جو کھجور بویا ہے یا کشمش بویا ہے تو وہ نصاب بھر کا پیدا ہوا کہ نہیں ہوا ہے. 5 وسق آپ جانتے ہیں غلے کا نصاب ہے. 5 وسق پیدا ہوا کہ نہیں پیدا ہوا؟ 5 وسق پیدا ہو گیا تو چاہے سال بھر اپنے گھر ہی کھا لو، ایک دانہ بھی گیہوں کا نہ بیچو تو بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب وہی اناج جو اگتا ہے وہی دینا ضروری ہے کہ اس کا پیسہ دے سکتے؟ اصل تو یہ ہے کہ اسی میں سے دیجیے. اصل تو ہے کہ اسی میں سے دیجیے. ڈاکٹر صاحب کچھ ایسا بتائیے ہمیں کہ آپ ایک بار جو بتائے تھے کہ جو چیز اگتی ہے اور جو پیرشیبل ہے جیسے ابھی سبزی ہے یا کوئی فروٹ ہے جو بیچنا ہوتا ہے اس پہ آپ جیسے بتائیں 5% یا 10% ہوتا ہے، یا کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے اس کو سکھا کے رکھا جاتا ہے تو اس پہ اور کچھ الگ سسٹم ہوتا ہے؟ نہیں، جو میں نے بتایا تھا آپ شاید بھول گئے. میں نے یہ بتایا تھا کہ جو چیزیں سکھا کے رکھی جاتی ہیں، ذخیرہ کی جا سکتی ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے زکوٰۃ واجب ہے. اور جو سکھا کے نہیں رکھی جاتی، پالک ہے، دھنیا ہے، ٹماٹر ہے، یہ سب چیزیں ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں واجب ہے. یعنی یہ عشر نصف عشر والا جو قاعدہ ہے نا وہ ان کے اوپر نافذ نہیں ہوتا ہے. بلکہ یہ چیزیں آدمی بیچے گا، جو پیسے ملیں گے اگر اخراجات کے بعد وہ نصاب کو پہنچ گئے اور سال گزریں گے تو اس طرح سے زکوٰۃ دیں گے. لیکن جیسے گیہوں ہے تو گیہوں اگر نصاب کو پہنچ گیا ہے تو عشر یا نصف عشر دیں گے، 1/10 یا 1/20 دیں گے. یہ آپ کے پاس ٹماٹر پیدا ہو گیا، ٹماٹر 5 وسق سے زیادہ ہے، ایک ٹرک روزانہ نکل رہا ہے، لیکن روزانہ کیا تول کر کے اس میں سے 1/10 نکالیں گے؟ نہیں نکالنا ہے. آپ بیچیے سب کچھ ہو، پیسے سے جو آپ کے گھر کا خرچہ چل رہا ہے وہ چلے گا، جو بچے گا وہ 1 سال کے بعد میں اس کی زکوٰۃ نکالیں گے 2.5% کے حساب سے. یہ نہیں وہی بتا رہے 5%، نہیں یہ 2.5% کے حساب سے. زکوٰۃ جو ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نکالتے ہیں وہ صحیح، اس کا کیا کہیں 7 تولہ بتاتے ہیں، کہیں 7.5 تولہ بتاتے ہیں؟ دیکھو اس میں 7.5 مکمل. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تولہ نہیں بتایا ہے، تولہ یہاں تولا گیا ہے تو تولنے والوں کے اس کے اوپر فرق ہوتا ہے. حدیث میں 20 مثقالاً ہے، 20 مثقال. اب 20 مثقال جنہوں نے ہمارے خیال میں 7.5 تولہ تو تقریباً متفق علیہ ہے، اس میں کوئی زیادہ جھگڑا ابھی تک میں نے نہیں سنا ہے. 7.5 تولہ مکمل، اس پہ وہ سال گزر جائے تو پھر زکوٰۃ واجب ہے سونا کا. ابھی ہمارے پاس 2 عالم ہیں جو بہت مشہور تھے سعودی عرب کے، ایک شیخ ابن باز وہ ہیں اور ایک علامہ ابن عثیمین. دونوں کی تحقیق میں نے دیکھی، آج ہی میں ایسے کتاب پڑھتے آ رہا تھا. تو شیخ ابن باز کہتے ہیں کہ 92 گرام سونے کا نصاب ہے، 92 گرام کہتے ہیں. جبکہ علامہ یوسف قرضاوی اور کئی لوگوں نے 85 گرام لکھا ہے، 85 گرام لکھا ہے. ایک جگہ خود ایک عورت نے شیخ ابن باز سے پوچھا ہے میرے پاس 85 گرام سونا ہے، میں کتنا زکوٰۃ دوں؟ تو وہ کہتے ہیں 85 گرام میرے نزدیک زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچائے، تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. مگر بعض لوگوں نے اس کو بھی نصاب کہا ہے، اس واسطے سے میرے نزدیک بہتر ہے کہ تم زکوٰۃ دے دو. بہتر کہہ رہا ہوں. 7 یا 7.5
تولا نہیں 50 گرام اسی کا جب بنایا، اسی مثقال کا ہندوستان میں چونکہ تولا چلتا تھا اس واسطے سے لوگوں نے تولا بنایا، اب گرام چل رہا ہے اس واسطے سے لوگ اب گرام بناتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد میں آپ سونال کے پاس جائیں گے تو تولا نہیں جانے گا، ابھی تو 10 گرام کا ریٹ یہ ہے۔ 12 گرام میں تولا ہوتا ہے، ہاں 12 گرام میں تولا ہوتا ہے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اموال ظاہرہ تھے، یعنی ایسے مال جو ظاہر ہیں، جیسے آپ کے باغ میں کھجور پیدا ہو رہا ہے، آپ کے انگور کے اس میں کشمش تیار ہو رہی ہے، آپ کے یہاں گیہوں پیدا ہو رہا ہے، جو پیدا ہو رہا ہے، اس طرح کی جو چیزیں رہتی تھیں جن کو سب لوگ دیکھتے تھے، تو ان کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا بیت المال کہہ لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باقاعدہ آدمی مقرر کیے جاتے تھے جو جا کر کے ایک ایک باغ کو دیکھ کے فصل کٹنے سے پہلے ہی اس میں اتنا کھجور پیدا ہوگا، اس میں سے اتنا ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ تمہارے بچے کھائیں گے، کچھ گر جائے گا، کچھ مہمان آئے گا اس کو کھلائیں گے، باقی اتنا کھجور اس میں لازمی طور سے ہوگا، اس کی زکوٰۃ اتنی ہوگی تمہارے اوپر۔ ایسے ایک ایک کھجور کے باغ وغیرہ میں جا کے کہتے تھے۔ باقی جو غلہ پیدا ہوتا تھا زیادہ وہاں مدینے میں گیہوں جو بہت کم پیدا ہوتے تھے، سب شام وغیرہ سے آتے تھے، تو پھر ان کو دے کر کے دیتے تھے۔ اب اموال غیر ظاہرہ یا اموال باطنہ جو چھپا چھپایا رہتا ہے، ہمارے پاس کتنا نوٹ ہے، کتنے سونے چاندی ہیں، سب نہیں جانتے، لا کے سونا کے یہاں سے باکس میں رکھے ہوئے ہیں، تجوری میں رکھے ہیں، کس کو کیا معلوم تمہارے پاس کتنا سونا ہے؟ تو اس کے بارے میں جو صحیح اس زمانے میں بے ایمانی تو تھی نہیں، چوری کرنا اور چھپانا تو تھا نہیں، سچے پکے ایماندار لوگ تھے، تو وہ اس کے حساب سے دے دیتے تھے اور آپ لے لیتے تھے۔ ہاں، اور کچھ لوگ ان سب میں دوسرے غربا مساکین کو بھی دے دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے نصف ہے بیت المال کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والے مقرر تھے۔ بکریاں، جانور، اونٹ، گائے، یہ سب جا کر کے گن کر کے تمہارے پاس کتنے جانور ہیں، اتنے ہیں، اس میں سے اتنی بکری ہوئی، اتنے اونٹ ہوئے، اتنے ہوئے، سب زکوٰۃ وصول کیا کرتے تھے۔ دے سکتے ہیں بیکاز وہ بینک میں تو رہے تو اس کو یوٹیلائز کر کے یہ کرے گا، مینیپولیٹ کرے گا، سو وہ جو انٹرسٹ کا پیسہ ہے وہ کسی کافر کو جا سکتا ہے یا کسی مسلم کو۔ دیکھیے ایک وقت تھا کہ ہمارے شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ مبارک پور رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ انٹرسٹ کا پیسہ کسی مسلمان کو نہیں دینا چاہیے، نہ کسی مسلمان کو لینا چاہیے، کیونکہ یہ حرام چیز ہے، حرام چیز نہ خود کھانا چاہیے نہ اپنے مسلمان بھائی کو کھلانا چاہیے، اور جو ہے اس کو دینا ہو تو اپنی جائز کمائی سے دے۔ البتہ کافر کو دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ کافر مسلمانوں کے یا اسلام کے خلاف اس کو استعمال نہ کرے اور وہ ہمارا کوئی کھلم کھلا دشمن نہ ہو، تو اس کو دے سکتے ہیں۔ دلیل میں یہ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ مردوں کے لیے ریشم حرام ہے، مردوں کے لیے ریشم حرام ہے۔ ایک مرتبہ بازار میں کوئی بہت اچھا ریشمی جبہ فروخت ہو رہا تھا، کوئی بیچ رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو بہت پسند آیا، ایک جبہ لے کر کے رسول اللہ کے پاس آئے، یہ آپ لے لیجئے، بہت اچھا ہے، عید کے دن پہنا کیجئے گا، کوئی باہر کا مہمان آئے گا تو ذرا اس کو استعمال کیجئے گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ یہ مردوں کے لیے حلال نہیں ہے، واپس کرا دیا۔ مگر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے اسی طرح کا جبہ آ گیا، ریشمی جبہ آ گیا، تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کے کہا حضرت عمر یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ تو حضرت عمر کہنے کہ اللہ کے رسول ہم نے جب آپ سے خریدنے کے لیے کہا تھا تو یہ کہا تھا کہ یہ تو مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ تو کافروں کا جہنمیوں کا لباس ہے اور ہم کو یہ دے رہے ہیں۔ ہم نے فرمایا میں نے تم سے کب کہا کہ تم اس کو استعمال کرو، میں نے تم کو دیا ہے، مالک ہو گیا، اس کو بیچ کے بھی پیسہ استعمال کر سکتے ہو، اور تمہارے فلاں بھائی جو ہے مشرک ہیں ان کو ہدیہ میں دینا چاہو تو دے سکتے ہو۔ تو جو مسلمان کے لیے حلال نہیں وہ ایک مشرک کو دے سکتے ہیں، جیسے یہی ریشم کا جبہ مسئلہ ہے۔ تو ایسے ہی یہ انٹرسٹ کا پیسہ ہے، مسلمان کے لیے حلال نہیں، لیکن کسی مشرک کے لیے جو بھی کلمہ نہیں پڑھا، اسلام کا مکلف نہیں ہے، اس بات سے اس کو دے سکتے ہیں، لیکن یہ شرط یہ ہے کہ وہ ہمارا دشمن نہ ہو، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے، یہ تھا۔ مگر ابھی صورتحال جو عام مسلمانوں کی ہو گئی ہے،
وہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو آج مسلمانوں میں غربت اور مجبوری اور کمزوری مالی اعتبار سے ہندوستان کے دوسرے غیر مسلموں کے بنسبت زیادہ ہو گئی ہے، اور مسلمان بہت سے ایسے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو ناحق ناجائز طریقے سے ایسے کیسوں میں پھنسا دیا ہے، جیلوں میں پڑے سڑ رہے ہیں، اور ان کے پاس، ان کی فیملی کے پاس اتنے پیسے نہیں جو ان کا کیس لڑیں، ان کو جیل سے چھڑا سکیں۔ ایسے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں مگر آج ان کو ہارٹ کا پرابلم ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے آپریشن کی جو ہے فوری ضرورت ہوتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے اتنے دن میں آپریشن کراؤ نہیں تو تمہاری زندگی ایک دم خطرے میں ہے۔ وہ بیچارہ اپنے پاس پیسہ نہیں ہے، لوگوں سے مانگتا بھی ہے کہ بھئی کچھ مدد کر دو، بیت المال سے، اپنے صدقہ و زکوٰۃ سے، سب چندہ کر کے تھک جاتا ہے، 2 لاکھ روپیہ خرچہ ہے، 20,000 بھی نہیں ملتا اس کو۔ ایک آدمی کہتا ہے بھئی میرے پاس انشورنس کا پیسہ ہے تو لینا چاہو تو لے لو، تو لے کے اپنی زندگی بچا سکتا کہ نہیں بچا سکتا؟ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جو جان بچانے کے لیے اس طرح کا مجبور ہو جائے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، تو وہ لے سکتا ہے، اس کو دے سکتے ہیں۔ اسی بنا پر ہم اب یہ کہنے لگے ہیں کہ مسلم غیر مسلم کی بات چھوڑو، جو بھی مضطر ہو، جو بھی مجبور ہو، اور اس کی مجبوری اس حد تک ہو کہ یا تو اس کی جان کے لیے خطرہ ہو، یا اس کی عزت و آبرو کے لیے خطرہ ہو، یا اس قسم کے ہوں کہ اس کی صحت بالکل بات، تو ایسی صورت میں اس کو دیا جا سکتا ہے، وہ لے سکتا ہے، کیونکہ اتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہو اللہ سے ڈرو۔ ہاں، تو بہرحال ایسی صورت میں انٹرسٹ کا پیسہ ان سب جگہوں پر آپ خرچ کر سکتے ہیں، مگر واقعی مجبور آدمی ہو۔ بہت سے جو بظاہر اپنے آپ کو غریب مسکین کہتے ہیں، ان کو دیکھا کہ یہاں چندہ بھی لے رہے ہیں اور ادھر جو ہے ٹی وی لگا کے دیکھ رہے ہیں، تو ٹی وی کے لیے وہ لے رہے ہیں، کچھ اور دوسری فضولیات کے لیے جس کو کمالیات کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حاجیات، یعنی جس کو آدمی کی ضرورت ہے، کھانا پینا یہ وہ، ایک ہے کمالیات، ہاں اے سی لگا لو اور ٹی وی لگا لو، انٹرنیٹ لگا لو، یہ لگا لو، یہ سب کمالیات میں سے، تو اس کے لیے نہیں زکوٰۃ کا پیسہ یا اس قسم کی چیزیں دی جاتی ہیں۔ سر آج کی تاریخ میں انٹرسٹ کے بغیر کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا ہے، تو جو انٹرسٹ کا پیسہ جنریٹ ہوتا ہے کہ ہم غیر مسلم کو یہی پھینک دیں کہ ہمارے مسلمان بھائی جو مجبور ہیں، بیمار ہیں، ایجوکیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی تو یہی مسئلہ تو سمجھایا ہے، دے سکتے ہیں نا؟ ہاں دے سکتے ہیں جو مجبور ہو، وہی مجبور میں سمجھا رہا تھا کہ مجبور اس کو نہیں کہتے کہ اس کے گھر میں اے سی نہیں لگا ہے تو مجبور آدمی ہے۔ ایجوکیشن میں بھی ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں اور وہ اپنا پڑھ سکتا ہے، اس کے اپنے بچوں کو پڑھا سکتا ہے، اس کو مت دو۔ ایک لڑکا بہت ذہین فتین ہے اور وہ آگے جا سکتا ہے، مگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جس سے ہو، تو بیت المال سے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ بیت المال سے بھی نہیں ملتا، ایسی صورت میں اسے وہ لے سکتا ہے۔ دیکھو اس کو پہلے اردو میں کرو، کیا ہے اردو میں؟ والد کیا اپنی بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، لیکن وہ شادی کری تھی، اس کا شوہر بھاگ گیا، تو وہ والد کے گھر پہ ہی رہے گی۔ اپنے یہاں کے ادانے کا جی اللہ ان کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی لڑکی کی شادی کر دی، مگر شادی کے بعد اس کا شوہر کہیں بھاگ گیا اور اس کے اخراجات نہیں دے رہا ہے، اس کی بنا پر لڑکی اپنے میکے واپس آ گئی ہے، تو کیا باپ اس کے اوپر زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر شوہر اس کے نان نفقے کا ذمہ دار ہے، شادی کے بعد میں عورت کے نان نفقے کا ذمہ دار اس کا شوہر ہو جاتا ہے۔ اب ایسی صورت میں جب اس کے گھر غربت ہو، کھانے پینے کی پریشانی ہو، تو میں جو فتویٰ دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ بجائے لڑکی کو دینے کے آپ داماد کو دیجیے، کیونکہ داماد کسی طریقے سے آپ کا اس طرح کا رشتہ نہیں لگتا جس کو خرچہ دینا واجب ہو۔ لڑکی آپ کے گھر رہتی تو آپ کو اس کا خرچہ دینا پڑتا، وہاں بھی آئے گی گھر سے مانگنے کے لیے، تو
اس کے خرچی کا ذمہ دار تو شوہر ہے، تو شوہر سے مانگے، باپ سے زکوٰۃ کیوں لے؟ اب شوہر نہیں دے سکتا ہے تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اب ابا سے کہے کہ یہاں خرچہ دے دو، آپ کے پاس ہے تو داماد کو دینا چاہیے، اور وہ داماد آپ کی بیٹی جو اس کی بیوی ہے، بیوی اور بچوں کے اوپر خرچ کرے گا۔ اب شوہر بھاگ گیا تو ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر لے آئے، اس کے اخراجات جو ہے جو کچھ بھی ہیں آپ وہ خرچ کرتے ہیں اور وہ نوٹ کرتے رہتے ہیں، اور جب کبھی وہ آئے گا کیس کریں گے تو اس کو خرچہ پورا دینا پڑے گا، کیونکہ یہ سمجھے کہ اس سے قرضہ لے کر کے یہ خرچہ کر رہی ہے تو اس کو پورا دینا پڑے گا۔ ہاں، اب اگر ایسا ہوا کہ آیا ہی نہیں، ملا ہی نہیں، تو ایسی صورت میں جس کا شوہر گم ہو جائے، پتہ ہی نہیں چلے، تو پھر کدھر جائے گی وہ؟ ظاہر لڑکے کمانے والے ہوں گے تو لڑکے کھلائیں گے، نہیں تو ابا کے پاس، تو پھر واپس آئیں گے، ابا کیس دائر کریں گے اس کا شوہر گم ہو گیا اور نان نفقے کے سلسلے میں پریشانی ہے، قاضی صاحب کچھ اس کا فیصلہ کیجئے، تو قاضی صاحب فیصلہ کریں گے کہ 4 سال 4 مہینہ یہ انتظار کرے، 4 مہینہ انتظار کرے، شوہر کے گھر میں جو بھی اخراجات یا آمدنی ہے کھیتی باڑی سے پیدا اس سے خرچہ اپنا لیتی رہے۔ اب اس مدت میں بھی نہیں آیا تو پھر آئے گی، پھر قاضی یہ کہے گا کہ اگر کچھ نہیں پتہ چلا ہے، تحقیق کرے گا، تو پھر 4 مہینہ 10 دن اس کے لیے مقرر کرے گا کہ 4 مہینہ 10 دن اور انتظار کرو، گویا کہ تمہارا شوہر انتقال کر گیا، گویا کی حقیقت میں نہیں۔ اب 4 مہینہ 10 دن کے اندر بھی آ گیا تو ہم نے جو گویا کہا تھا وہ غلط ہو گیا، اور اس کو ہوگا کہ لے جاؤ یہ تمہاری بیوی ہے، خرچہ دو، اور اگر نہیں آیا تو پھر اس کو دوسری شادی کی اجازت دے دے گا اور شادی کرنے کی معاملہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں جب بھی لڑکی کا معاملہ میکے سے کچھ خراب ہوتا ہے تو ماں باپ کے پاس ہی آتی ہے اور اس کے اخراجات کے ذمہ دار ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں جہاں تک ہو سکے ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دینی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی اولاد ہیں، بتایا تھا نا، اولاد اور اصول ماں باپ، ان کو جہاں تک ہو سکے نہیں دینا چاہیے۔ اکثر پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کیے، انویسٹمنٹ کے طور پر جس پہ زکوٰۃ مگر اس پہ کوئی لیٹیگیشن کیس ہو جائے، کوئی سیریس میٹر ہو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا اندازہ نہیں، تو اس میں بھی ایسا ہے کہ سمجھو کوئی سال بیتنے کے بعد، بڑے 5 سال بیتنے کے بعد اگر نتیجہ پازیٹیو آ رہے اپنے فیور میں آ گئے تو اس پہ بھی 1 سال کی زکوٰۃ دینا چاہیے آن دا اسپاٹ، ایسا کچھ کیا ہے، یا پورے 5 سال کا دینا ہے، اس پہ نہیں دینا ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی نے قرضہ لیا آپ سے اور وہ اب مفلس ہو گیا یا انکار کر دیا اور آپ کے پاس گواہ نہیں ہے، تو ایسے صورت میں اب ملنے کی امید نہیں ہے تو آپ سے زکوٰۃ اس وقت حاصل ہو جائے گی۔ اگر کبھی وہ رقم مل گئی تو 1 سال کی زکوٰۃ دے دیں گے، پھر اب ہر سال دیتے رہیں گے۔ تو اگر ایسے ہی کوئی شکل ہوئی تھی کہ بظاہر لگتا تھا کہ ابھی ہماری انویسٹمنٹ چلی گئی، نہیں ملے گی، تو ایسے صورت میں ابھی زکوٰۃ آپ کے اوپر بند ہو جائے گی۔ اب کیس لڑے اور 5 سال میں 10 سال میں آپ کو چیز مل گئی تو ایسی صورت میں اس سے 1 سال بعد جو ہے آپ زکوٰۃ دے دیں گے یا 1 سال کی زکوٰۃ دے دیں گے۔